آج سے 1 سال 1.5 سال یا 2 سال قبل پہلے کی بات ہے، انجینئر محمد علی مرزا اور مفتی طارق مسعود کی ایک چپڑچ جاری تھی اور اسے مناظرے کا نام بھی دیا جا رہا تھا۔ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ اب مناظرہ ہوگا، بڑی سوشل میڈیا کی یہ لنک بنا رہا۔ میں نے بھی جب پہلے یہ بات چھڑی تو 2 سے 3 ویڈیوز میں نے اس کے اوپر بنائی اور دوبارہ سال کے بعد 1 سال کے دورانی کے بعد دوبارہ یہ بحث شروع ہوئی اور پھر میں نے اس پر جو ہے وہ اپنا ایک ویڈیو بنائی تھی۔ بات یہ ابھی کوئی ایسی کوئی بریکنگ نیوز نہیں میں چھوڑنے والا، میں صرف ویسے ہی ایک تبصرہ اور ماضی کو دیکھتے ہوئے ایک ایسے ہی اپنا تجزیہ بیان کر رہا ہوں کہ اس وقت مفتی طارق مسعود صاحب بڑی عزت کے لائق شخصیت ہیں، مفتی ہیں اور ہمارے صاحب علم شخصیت ہیں اور نوجوانوں کے لیے ایک بڑی مسحور کن آواز ہیں اور بڑے چٹکلے اور نہایت ہی بعض اوقات پڑھی لکھی اور سنجیدہ گفتگو بھی کرتے ہیں۔ وہ بڑی اچھی شخصیت ہے مفتی طارق مسعود صاحب۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ انجینئر جو ہے یہ کسی کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، اس کے پاس صرف 2-3 باتیں جو اس نے رٹی ہوئی ہیں، کاغذ پہ لکھی ہوئی ہیں، اسے یہی باتیں آتی ہیں، اس کے علاوہ اسے کوئی دوسری تیسری چوتھی بات نہیں آتی۔ یہ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ یہ کبھی بھی نہیں بیٹھ سکتا، وہ آن لائن ہو وہ مطلب اس طرح کی باتیں چلتی رہیں کہ یار اگر آن لائن بھی وہ اگر بیٹھتا ہے، بات ہمارے ساتھ کرتا ہے تو یہ بات کرے گا نہیں، ایسے ہی کوئی ڈھونگ چاہ کے چلا جائے گا، ایسے ہی کام سارا لڑے گا دڑا رہ جائے گا اور یہ سارا سسٹم خراب کر کے بھاگ جائے گا کہیں۔ تو اس طرح کا کنسیپٹ عوام کو انہوں نے دیا کہ یہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، اس طرح کا کوئی سین ہے ہی نہیں اس بندے کا۔ اور پھر جو ابھی میں جس بات کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ وہی انجینئر مرزا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ بندہ ٹی وی چینلز پہ جاتا ہے، بلکہ اس دورانی کے اندر بھی جاتا رہا ہے۔ الگ بات کہ وہ اپنا موقف پیش کرتا رہا، مطلب مختلف جو ہمارے اسلامی شخصیات کے حوالے سے جو پروگرامز ہوتے رہے ہیں ٹی وی چینلز کی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، تو پہلے تو وہ ان پروگرام میں انہوں نے شرکت کی۔ بعض اوقات علمی ڈیبیٹس اور اس طرح کے مباحثے اور اس طرح کی جو کیا کہتے ہیں کہ ڈسکشن کہ علماء جس کی زینت بنتے رہے اور پھر اس ڈسکشن کے اندر انہوں نے انجینئر مرزا جیسی شخصیت کو شامل کیا اور اس میں بھرپور حصہ لیا۔ وہ GNN ہو، وہ ویس ربانی کا پروگرام ہو، وہ اس طرح کے بیشتر پروگرام میں اس نے شرکت کی اور اس طرح وہ جو اہل حدیث ہمارے بھائی ڈاکٹر سبیع علی کرام کے پروگرام میں وہ گئے اور پھر پروفیسر حضرات علماء حضرات کے ساتھ اس بندے نے ڈسکشن کی، بھرپور حصہ لیا اور بڑی بڑی صاحب علم شخصیات، وہ امیر جمعیت اہل حدیث کے وہ ضیاء الرحمان صاحب وہاں موجود تھے، شاہ صاحب، اس طرح کے بیشتر پڑھی لکھی علماء اور پروفیسر حضرات جو شخصیات ہیں ہمارے پاکستان کی وہ موجود تھی وہاں پہ۔ اس نے باقاعدہ ڈسکشن کی، بحث و مباحثے میں حصہ لیا، بات سنائی، اپنی ان کی بھی سنی کہ اس طرح نہیں، اس طرح ہے، میرا موقف یہ ہے اور اگر آپ یہ کر دیں تو میں یہ کر دوں گا، سارا وہ چلتا رہا۔ تو بات وہیں آ کر رک جاتی ہے طارق مسعود صاحب اور انجینئر مرزا پر کہ مفتی صاحب یہ فرما رہے تھے طارق مسعود صاحب کہ یہ بندہ تو بس ہے ہی نہیں کسی کے۔ آپ آتے یار، آپ چائے سموسہ کھا کے ہی چلا جاتے، آپ گفتگو ایسے ہی بس گپ شپ لگا کے ہی چلے جاتے، لیکن یہ کو بنتا نہیں تھا اس طرح۔ میں ویسے تبصرہ آج کر رہا ہوں، کوئی نیا شوشہ چھوڑنا مقصود نہیں ہے کہ ان معاملات کو اگر آسان بنایا جاتا تو آسانی سے بن جانے تھے، ایسا مشکل کوئی کام نہیں تھا۔ اسے جان بوجھ کر اس طرح کی شکل دے دی گئی اور یہ پیچیدگیاں بنائی گئیں۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو ان معاملات کو بڑی آسانی سے حل بھی کیا جا سکتا تھا۔ اور اس کے بعد جس طرح انجینئر صاحب کی شخصیت جو ہے وہ نکھر کے سامنے آئی ہے، لوگوں نے دیکھا ہے کہ عام بحث و مباحثے جاری ہیں، یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے، ان کی اکیڈمی کے اندر لوگ سوالات پوچھ رہے ہیں، وہ الگ بات کے اعتراضات جاری تھے کہ یہ سوال لکھ کے دیتا ہے بندوں کو اور وہ پھر پوچھتے ہیں۔ تو خیر اتنی بہت سارے جو کیا کہتے ہیں کہ شواہد اب تک ہمیں دیکھنے کو مل گئے ہیں کہ ایسا کوئی سین نہیں ہوتا۔ ہو بھی تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ویسے ہی اگر کیا کہتے ہیں کہ غیر ذمہ دار اور ان نون بندہ بھی آگے کویشچن کر دے، کوئی مولوی ٹائپ مفتی ٹائپ کی، اب تو وہ بھی بہت سارے لوگ سامنے آ چکے ہیں کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ جواب نہ دے سکیں، ایسا ممکن نہیں رہا۔ اب یہ اب چیزیں بہت کلیئر کٹ ہو کے اب ہمارے سامنے شفاف ہو کے سامنے آ گئی ہیں۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں انسان کو ویسے تبصرے بھی مجبور کر دیتی ہیں، تو اس طرح کا یہ میرا ایک تبصرہ تھا کہ اگر اس وقت بات چیت کر لی جاتی تو حالات نہ بگڑتے۔
जो आपके ख़िलाफ़ एक नो डाउट के आपके हामी भी बहुत सारे लोग थे कि मुफ्ती साहब जो हैं वो शिकस्त ले आए हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे थे मैंने तब भी उठाए थे कि यार आप बहुत गलत कर रहे हैं, इस तरह नहीं होता, इस तरह आप मामला को लेके चल रहे हैं। तो वही फिर इंजीनियर था कि उसने वैसे मुबासे भी किए, सब कुछ किया। ऐसे ऐसे लोग जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि यार इनके वो जवाब भी किस तरीके से दे पाएगा, भले उसकी और भी ना आती हो, ये ना हो वो ना हो, लेकिन जो चीज़ें मंजर आम पे आ जाती हैं, अल्लाह जिन्हें उरूज दे दे और वो चीज़ें नज़र आती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है बग़ैर किसी जजमेंट की, जब ज़रूरत ही नहीं रहती, जब इतनी चीज़ खुल के सामने आ जाए। तो इस तरह ये मैं यही इस पर कहूँगा कि वो मामलात आसानी से हल हो सकते थे अगर आप करना चाहते तो। खैर अभी भी बात कोई इतना नहीं है, बातचीत करने में कोई मसला नहीं होता। आप जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के लिबरल बंदों के और ऐसे शोशी छोड़ते रहते हैं, तो ये इंजीनियर साहब तो है ही कोई नहीं आपके नज़दीक। बैठने से कोई मयार में कमी नहीं आ जाती, बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए। अब तो इस हवाले से ये लचक आ चुकी है हमारे हलकों में, सियासी हलके हों, दीनी हलके हों, अब तो बहुत कुछ जो है वो बदल गया है। तो आपको बात करनी चाहिए, इस तरह का माहौल जो है वो बनाना चाहिए कि आवाम के अंदर जो है ये जो दीनी दूरियां हैं या कह लें आपके इस तरह की जो फ़िक्री तनाज़े हैं आवाम के अंदर, और इनको लेके रोज़ कोई ना कोई डिस्प्यूट जो है वो क्रिएट हुआ होता है। तो अगर इन्हें ख़त्म करना है तो आपको ख़ुद ही जो बड़े लोग हैं उन्हें बैठ के बातचीत करनी चाहिए। अगर आपको बड़ा समझ के इंजीनियर साहब ने बुलाया है, आपकी रैंकिंग है, आपकी फॉलोइंग है, आपकी लीडरशिप है, तो आप एक बड़ा इस मामले में अहम कदम उठा सकते हैं। अब इस चीज़ से भी इनकार नहीं है कि वो कोई ऐसे ही वो गली मोहल्ले का मौलवी है, वो इंजीनियर साहब है, हर पूरी दुनिया जानती है। दुनिया से मुराद हमारी पाकिस्तानी अवाम जो जिनका थोड़ा बहुत भी माइंड सेट को इंजीनियर वाले से है, वो इंजीनियर के नाम से वाकिफ़ है, या सोशल मीडिया यूज़ करता है, या किसी दीनी पर्सपेक्टिव को जानना चाहता है, या थोड़ा बहुत शगुफ रखता है कि यार मैं देखूँ ये क्या चीज़ है, तो वो इंजीनियर साहब के नाम से वाकिफ़ है। तो जब इतनी कोई चीज़ उरूज पा जाए तो उसके साथ बात करनी चाहिए, बहस मुबासा करना चाहिए। किसी बात को मंतकी नतीजे तक ना भी पहुंचाया जाए तो ऐसा एक लेवल क्रिएट कर देना चाहिए कि ताकि आवाम को कम अज़ कम आसानी हो कि हमने जाना किस तरफ है। और सबसे बेहतर बात यह है कि नफ़रत नहीं होगी आवाम के अंदर। आवाम ये नहीं कहेगी कि फ़लाँ ऐसा है, मेरा उसके साथ इख्तलाफ है, तो बस उसको मैं अब बर्दाश्त करना जो है ना वो मेरे लिए मुश्किल है। इख्तलाफ के बावजूद बैठना, अगर आप इन चीज़ों को पॉसिबल बनाएंगे ना तो फिर कोई मसला रह नहीं जाएगा। फिर ये आवाम आपकी ताबेदार है। आवाम इतना कानून को नहीं मानती, इतना जो है ना वो कानून कायदे को नहीं मानती, इतनी हमारे इदारों की नहीं मानती, इतनी आप लोगों की मानती है कि अभी भी आवाम आपकी ही महकूम है। इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है और आप ही बेहतरी ला सकते हैं, और आप बहुत बड़ी चीज़ है इस हवाले से। बहुत शुक्रिया।